خوب نام محمد ہے اے مومنوں، خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں، رب نے کیسے بھی ان کو مخاطب کیا۔ دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں، رب نے کیسے بھی ان کو مخاطب کیا۔ کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ ان کے جلووں سے روشن ہے بحر و حرم، کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم۔ ان کے جلووں سے روشن ہے بحر و حرم، کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم۔ عرش سے طور تک، طور سے دور تک، عرش سے طور تک، طور سے دور تک، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال۔ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال۔ دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں، دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔
خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج ہم سب یہاں پر علم کے ساتھ ساتھ کچھ اصلاح اور تربیت کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ آپ سب کی اس طلب کو، اس تڑپ کو، اس ذوق کو، اس جذبے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ آپ طلبہ عزیز جانتے ہیں کہ الحمدللہ طویل وقت سے، طویل عرصے سے طلبہ کے لیے اصلاحی مجلس کی ترتیب چل رہی ہے، اور وہ ہفتے کے دن عصر کی نماز کے بعد ہوتی ہے۔ پتہ ہے آپ حضرات، علم میں نا، اور آپ میں سے ایک معتدبی ہی تعداد ماشاءاللہ اس میں تشریف بھی لاتی ہے۔ بعض طلبہ ماشاءاللہ بڑی پابندی سے اور اہتمام سے اس میں بہرحال آتے ہیں، بعض طلبہ اس میں کبھی آتے ہیں کبھی محسوس نہیں ہوتے، اور ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو شاید اس مجلس کا کوئی زیادہ تعارف نہیں ہو۔ تو بڑے وقت سے یہ چیز دل میں آ رہی تھی کہ کیونکہ سال بہت تیزی سے اختتام کی طرف ہے، اور یہ سال بھی تقریباً اپنے آخری مراحل میں آ چکا ہے، تو یہ بات مشورے میں تھی کہ ہر طالب علم کو کم سے کم اس سال یہ احساس تو ضرور ہونا چاہیے کہ ہماری ایک اصلاحی مجلس بھی اس مدرسے میں ہوتی ہے، جس میں تمام طلبہ موجود بھی ہو، ان کی شرکت بھی ہو، اور یہ احساس بھی ہم سب کو ہو جائے کہ اس مجلس کا مقصد کیا ہے۔ اصل میں بعض دفعہ انسان کو اس بات کا بھی علم نہیں ہوتا کہ اس کام کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، اور جب تک انسان کو اس کی اہمیت اور ضرورت کا پتہ نہ ہو تو وہ اس کو بے مقصد سمجھتا ہے، غیر ضروری اس کو سمجھ کے اس کو نظر انداز کرتا ہے۔ لیکن زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر، کسی نہ کسی موقع پر یہ بات کھل جاتی ہے کہ نہیں، واقعی وہ چیز تو بہت اہم تھی، بہت ضروری تھی، اور میری طالب علمی میں ایسا موقع مجھے ملا بھی، پھر میں نے کیوں اس وقت کو ضائع کیا۔ تو اس لیے میرے عزیز طلبہ، آج بہت ضروری ہے کہ فتنوں کے اس دور میں، جبکہ ہر باطل، ہر فتنہ ایک عفریت اکبر بن کر
اپنا منہ کھول کے اور اپنے جبڑے کھول کر آپ کو لینے کے لیے اور آپ کو وصول کرنے کے لیے اور آپ کو خراب کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ طالب علم کو دین پڑھنے کے ساتھ ساتھ دین سکھایا بھی جائے. دین پڑھنا مستقل کام ہے اور دین کو سیکھنا یہ مستقل کام ہے دوست. بہت ساری کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں جو اس طالب علمی کی زندگی میں ایک طالب علم کے اندر پیدا ہونے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، اور وہ کمزوریاں اگر خدا نخواستہ طالب علم کے ساتھ چلتی رہے یہاں تک کہ وہ طالب علم فارغ ہو کر عالم بن جائے، پھر معلم بن جائے، مدرس بن جائے، لیکن وہ کمزوریاں ایک سائیڈ ایفیکٹس بن کر اس کو پریشان کرتی ہیں. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ میں سے کافی طلبہ ایسے ہوں گے جن کو ان سے تلمذ اور شاگردی کا شرف حاصل ہوگا، اور کافی بڑی تعداد نے ان کو دیکھا بھی ہوگا. ان کی خصوصیت اور امتیازی شان جو اہل علم کے اندر تھی، وہ طلبہ کی تربیت پر کوئی بات قبول نہیں کرتے تھے، کسی دوسرے آپشن کو نہیں لیتے تھے، چاہے اس کے لیے انہیں سخت کہا گیا اور کیا کچھ کہا گیا ہوگا، بہرحال وہ تو اللہ پاک جانتے ہیں. لیکن وہ فرماتے تھے کہ اگر طالب علم میرا ہے تو اس کی تربیت بھی میں کروں گا. اگر اس طالب علم کے والدین نے اعتماد ہمارے ادارے پر کیا ہے تو اس کو اصول بھی ہمارے ادارے کے ماننے ہوں گے. آج ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم پڑھتے ایک جگہ ہے، مشورہ دوسری جگہ کرتے ہیں. تعلیم ایک جگہ حاصل کرتے ہیں لیکن اپنے استاذ کو اور اپنے معلم اور مدرس کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ یہ مجھے کوئی صحیح مشورہ دے سکے گا. دو کشتیوں میں پیر رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ جو عمل ہے نا دوستو، یہ سمجھداری نہیں، یہ بے وفائی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے وفائی. وفادار طالب علم اور ہوتا ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ ہم جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے تھے اور جب ہمارا درجہ سابعہ جو مشکات کا سال ہے وہ مکمل ہوا، تو اس سال دیوبند میں ایسا کوئی معاملہ پیش آیا، کوئی ایسا تنازع ہوا بڑوں کے مابین. یہ ہو جاتا ہے، یہ کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہے دوستو. بعض لوگ اس میں ذرا زیادہ سادہ بنتے ہیں، خود گھر سے تازہ تازہ پٹ کے آئے ہوتے ہیں بیگم سے، لیکن باہر کہتے ہیں آج مدرسے میں ایسا ہو گیا. ارے تجھے جو جوتے پڑے وہ کس قبیل کے تھے؟ تو یہ چیزیں ہیں دوستو، انسان ہے. اگر صحابہ اکرام کے مشاجرات ہیں اور ائمہ اربعہ میں فقہی اختلاف ہے، تو جو ان کے وارثین ہیں، جو ان کے جانشین ہیں، کیا ان کے اندر اگر اختلاف ہو جائے تو کون سا آسمان اور دین ٹوٹ جائے گا؟ لیکن یہ ذرا حد سے زیادہ اوور ایفیشنسی جس کو کہتے ہیں، سادہ بننے والی بات ہوتی ہے. اس طالب علم کو سونے مت دیں جو آپ کے، سونا نہیں، کوئی سوئے نہیں گا دوستو. ہم نے وقت نکالا ہے، آپ کے اساتذہ کو فارغ کیا ہے، آپ کو فارغ کیا ہے. یہ باتیں روز نہیں ہیں. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اساتذہ کی ایک بڑی تعداد وہ دیوبند کا مدرسہ چھوڑ کر چلی گئی،
ڈابھیل میں. ڈابھیل یہ بھی ہندوستان کا ایک علاقہ ہے, اور جو جانے والے حضرات تھے ان میں چھوٹے لوگ نہیں تھے, بلکہ خاتمۃ الہند اور محدث العصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے ساتھ بڑی تعداد چلی گئی وہاں. تو دارالعلوم دیوبند کی شورا نے فیصلہ کیا کہ اب دورہ حدیث میں شیخ الحدیث کے منصب پہ کون آئے, تو حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو طے کیا گیا. یہ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بالکل سادہ درویش مزاج کے عالم تھے, سادہ عالم تھے, بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. اتنے بڑے ولی کامل تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے نا, طاعون کا مرض, طاعون ہوتا ہے نا, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ایک وبائی مرض جیسے کرونا پھیل گیا تھا. طاعون یہ ایک وبائی مرض ہے, حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے, اور اس میں یہ بھی اگر خدا نخواستہ آ جائے تو ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں چلے جاتے. تو ہندوستان کے اندر طاعون پھیل گیا. اب وہ ہوتے 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 دیوبند کے قریب آیا, اطراف میں. تو جب جمعے کا دن آیا, حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جمعے کا بیان فرما رہے تھے دیوبند کی مسجد میں. تو بیان کے بعد کہا کہ دیکھو یہ وبا پھیل رہی ہے, طاعون پھیل رہا ہے, اللہ کی ناراضگی ہے. دیوبند والوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے صدقے کا اہتمام کریں. کس کا؟ اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اب لوگ ہیں نا, لوگ تو نہیں معاف کرتے. تو جب جمعے کی نماز کے بعد لوگ باہر نکلے تو انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ دیوبند کے مدرسے والوں کا چندہ کم پڑ گیا ہے, ان کو چندہ چاہیے. تو اس کے لیے حضرت سے یہ بات کہلوا دی کہ چلو لوگوں کو ذرا ڈرا دو, صدقے کی ترغیب دے دو, ان کا چندہ کم ہو گیا. غلط بات تھی. تو کسی نے آ کے مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ نے یہ بات کی, باہر لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ دیوبند والوں کو چندہ چاہیے, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگ صدقہ دیں. تو اللہ کے ولی تھے, انہوں نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو وہ بھی جائے اور یعقوب بھی جائے, وہ بھی جائے اور یعقوب بھی جائے. اب وہ زبان سے نکلا نا, ایک ولی کامل تھے. طاعون آیا اور اس میں دیوبند کے قصبے کے بہت سارے لوگ گئے, حضرت کا بھی اسی میں انتقال ہوا. غلط بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے, پھر خاص طور پہ کوئی عالم, بزرگ, استاذ, شیخ. اس لیے کہ ہم تو بول دیتے ہیں کہ چلے بھائی بول دیا, بڑا کام کر دیا میں نے. اگر وہاں سے اور اس دل سے کوئی آہ ایک دفعہ نکل گئی دوستوں, پھر بڑا خطرناک ہوتا. کنٹرول کرنا چاہیے اپنے اوپر. تو خیر اب وہ حضرات چلے گئے ڈابھیل کے مدرسے میں. یہاں طے ہوا کہ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھائیں گے. تو بہت سارے طلباء نے کیا کیا, اپنے بیگ باندھ دی, بیگ باندھ دی. مقیم رہائشی طلباء تھے نا, تیاری کی کہ جی ہم تو ڈابھیل جا رہے ہیں, اس لیے کہ بڑے اساتذہ تو وہاں چلے گئے, ہم وہاں جا رہے ہیں. طالب علم بھی پورا شوشا کا مالک ہوتا ہے. شوشا سمجھتے ہیں نا, ہاں. یہ بھی ایسے کمزور چھوٹے سے عالم پر ڈبل نہیں کرتا. یہ وہ پشتوں میں ایک لفظ ہے ڈبل, یعنی اپنے آپ کو کچھ ہے, کہتا ہے یار اس سے کیا ہے, یہ تو ایسے ہی. بڑی تعداد میں طلباء نے کہا بھئی ہم تو دورے کے لیے کہاں جا رہے ہیں, ڈابھیل جا رہے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کہا, جب ایک طالب علم غلط کام کرتا ہے نا, وہ اپنے ساتھیوں کو بھی بناتا ہے, فکر کرتا ہے, ایسا نہ ہو میں اکیلا اس غلط کام میں شریک ہو جاؤں, دو چار میرے ساتھ اور بھی ہوں. باتیں بہت ہیں دوستوں, آپ لوگ وقت نہیں دیتے. تو ان کے پاس بھی آئے, کہا کہ ہم جا رہے ہیں, آپ بھی چلیں.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو ہم نے 7 سال دیوبند میں اساتذہ سے پڑھا، یہاں کے ان بزرگوں سے پڑھا، یہاں کے مطعم کی روٹیاں کھائی، آج ہم کہیں کہ جی میں تو جا رہا ہوں اس لیے کہ فلاں فلاں چلے گئے اور بزرگ اساتذہ کو یہاں اس طرح چھوڑ دوں، کیا ان کا دل نہیں دکھے گا؟ میں تو نہیں جاتا ہوں، آپ جائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑی تعداد میں ساتھی چلے گئے، ہم کچھ ساتھی حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں رہ گئے، لیکن فرمایا کہ اس کی برکت تھی، استاذ اتنا خوش ہوئے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی، ان کی دعائیں لگی کہ آج جو ساتھی ہم کو چھوڑ کر گئے تھے وہ کہاں گئے، کہاں استعمال ہوئے، کچھ بھی نہیں پتہ۔ میرا آپ حضرات سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر وفاداری کا مزاج پیدا کریں۔ ماں باپ سے زیادہ اولاد کے لیے کوئی محسن اور مخلص نہیں ہوتا، ہوتا ہے دوستو؟ نہیں ہوتا۔ اسی طرح روحانی ماں باپ سے زیادہ آپ کے لیے کوئی محسن اور مخلص نہیں ہو، آپ کو غلط مشورہ وہ نہیں دے گا۔ یہ ادھر ادھر منہ ماریں گے نا، کبھی اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس، جی میں فلاں کے پاس بھی جاتا ہوں، میں وہاں بھی جڑتا ہوں، میں اس سے بھی مشورہ کرتا ہوں، میں اس سے بھی کرتا ہوں، اس کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہوں، اس کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہوں، بعد میں پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح ادھر ادھر ایک ٹرائنگل بنا کر گھوم رہے ہوں گے، کام نہیں کر سکیں۔ بے وفائی یہ کامیاب طالب علم کو کامیابی سے گرا دیتی، اور وفاداری کمزور طالب علم کو کامیاب بنا دیتی۔ اپنی زندگی کے اندر وفاداری کا مزاج اختیار کرے دوست، باعمل طالب علم بنے، مان کر چلنے کی عادت ڈالیں۔ جیسے انسان اپنے گھر پر اپنے ماں باپ پر غیرت کھاتا ہے، اپنے اساتذہ اور اپنے مدرسے پر غیرت کھانا سیکھے۔ انسان کو غصہ آتا ہے جب کوئی اس کے ماں باپ یا خاندان سے متعلق بات کرتا ہے۔ آج ہم کیسے یہ برداشت کر لیتے ہیں کہ کوئی میرے استاذ اور مدرسے کے بارے میں بات کریں، میں بھی اس کے اندر شریک ہو گیا، جی چلے۔ یہ بے وفائی ہے دوست، وفادار بنے۔ اور یہ جو مجلس ہے دوستو، یہ اس لیے نہیں رکھی گئی کہ ہم لوگ فارغ تھے، کہ ہفتے کے دن کوئی کام ہی نہیں ہے، جی ہمیں تو فارغ ہے، کیا کریں، آسمان دیکھ رہے ہیں جی، کیا چلو بھئی طلبہ کو بلا لیتے۔ ایسا نہیں ہے دوست، پوچھ لے اپنے ان استاذوں سے، ہفتے کا دن صبح سبق شروع ہوتا ہے، پھر ایک بیان، پھر ایک بیان، پھر ایک بیان، پورا ترتیب پہ ایک لائن جڑ جاتی۔ رات کو جب ہم بستر پہ جاتے ہیں نا، یہ دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا دوستو۔ ان بہرحال بڑوں کی دعائیں ہیں، برکتیں ہیں، سلسلہ چل رہا ہے، تو اس لیے اس مزاج کو ختم کریں۔ اس سال دیکھیں نا گزر گیا، وہ طلبہ جو پابندی سے جڑتے رہے، آتے رہے، اہتمام کرتے رہے، کتنی خیر کی باتیں ان کے پاس چلی گئی، بہت ساری باتیں۔ وہ ایک ایسی مجلس ہوتی ہے کہ جس میں اللہ پاک دل پر ایک، آپ سمجھے کہ ایک الہام فرماتے، دل کھل جاتا ہے اس میں، بہت ساری باتیں اس میں اللہ پاک کی طرف سے آتی۔ بے مقصد بیکار کی زندگی تو ہر آدمی گزارتا ہے، قیمتی زندگی بعض بعض کے حصے میں آتی۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے چھٹیاں آ رہی ہیں، سالانہ امتحانات آ رہے ہیں، سالانہ تقریب آ رہی ہے، چھٹیوں میں شارٹ کورسز آ رہے ہیں، کیا خیال ہے دوست؟ بے وفائی ہوگی یا وفاداری ہوگی؟ وفاداری ہوگی انشاءاللہ، ہوگی نا؟ یا کسی سے مشورہ کریں گے کہ جی میں کیا کروں جی؟ ایسا تو نہیں ہوگا، پوچھ کے چلیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، دوسرا اس کے ساتھ ہم ذکر کی مجلس کرتے ہیں تھوڑی سی۔ کل بھی اتوار ہے نا، مہینے کی پہلی اتوار ہے، کل تمام طلباء نے آنا ہے، کل بہت اہم مجلس ہے، کل جو اتوار کی عشاء کے بعد ہے اہم ترین مجلس ہے۔ کون کون آئے گا اس میں؟ سب آئیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔
تو ذکر کی مجلس سے تھوڑا سا جڑے رہیں، ذکر کی پابندی کریں، ٹھیک ہے؟ باقی آپ کے جو معمولات ہیں، کام ہے، آفس ہے، جاب ہے، کوچنگ ہے، سب چیزیں چلیں گی اور چلنی چاہیے، کسی چیز کو ہم نہیں روکتے۔ ایک طالب علم کو یہاں کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کسی کو منع کیا ہو اس کی ترتیب سے، کوئی ہے دوست؟ نہیں۔ لیکن جو ترتیب پر تو چلیں، فارغ وقت میں آ کے ہمارے ساتھ جڑے تو صحیح، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تھوڑے سے ختمات شریفہ پڑھیں گے تاکہ ہر طالب علم کو اس میں سے حصہ مل جائے نا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر
یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھے یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ بالخصوص خلفائے راشدین تمام صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین مجتہدین فقہاء ائمہ اربعہ سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو یہ تمام اساتذہ اکرام والدین دوست احباب رشتہ دار اعزاء اقارب جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں بالخصوص اپنے والدین رحمہم اللہ تعالی اور بالخصوص اپنے مشفق اور مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہم ان تمام حضرات کو ہم ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ اپنی شان کے مطابق ان تمام کو پورا پورا اجر نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے. تمام طلبہ تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا دیں, آنکھوں کو بند کر دیں, دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات فیوزات تجلیات وہ اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں, جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل زنگ ظلمات کو دورات گندگی سب نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام
نظام چل رہا ہے تیرا آستہ سلامت، میرا کام چل رہا ہے تیرا آستہ سلامت، میرا کام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے، مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، تیرے نام کے سہارے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناقہ پر ہے، کہ غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا ہے، کہ غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے، یہ نظام چل رہا ہے تیرا
تیرا آستاں سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ انشاءاللہ عصر کے بعد